الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. کتاب الایمان. طلبہ عزیز، آج کی اس مجلس کو، اس درس کو پچھلے درس سے ذہناً مربوط کیجیے اور یاد کیجیے پچھلے سبق میں بات کہاں تک پہنچی تھی. آپ جب کوشش کریں گے، دماغ کے صفحات کا اعادہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے منسوب جو دوسرے فرقے ہیں جنہیں فرقہ ضالہ کہا جاتا ہے، اسلامی فرقے تو اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے اپنے کو منسوب کرتے ہیں، لیکن وہ ضال فرقے کرامیہ، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، خوارج وغیرہ وغیرہ، یہ ان حضرات نے یعنی فرقہائے ضالہ کے حامیوں نے ایمان کی کیا تعریف کی ہے، ان کی جدا جدا تعریفیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی گئی تھی. آج یہ جاننا ہے کہ اہل حق نے اور اہل سنت والجماعت نے ایمان کی کیا تعریف پیش فرمائی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے درمیان ایمان کی تعریف کی تعبیر و تشریح میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تعبیر و تشریح میں اختلاف کا مطلب یہ ہے، مدعا اسلام کی ماہیت اور حقیقت کے سلسلے میں جمہور اہل سنت والجماعت کا ایک ہی ہے، تعبیر کا فرق ہے. کسی نے کسی تعبیر میں ایمان کی تعریف کی ہے، کسی نے کسی تعبیر میں. اب اس میں دو فریق بن گئے، ایک تعبیر محدثین کی ہے اور ایک تعبیر متکلمین کی ہے. محدثین فرماتے ہیں الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. الایمان معرفت بالقلب اے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے. معرفت قلبی جس کو ہم تصدیق قلبی کہتے ہیں، اقرار لسانی اور اعمال اعضاء و جوارح، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اب تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ان حضرات نے بتلایا، تو ایمان ان کی تعبیر کے مطابق مرکب ثابت ہوا ان تین اجزاء سے. متکلمین کی تعبیر اس سلسلے میں وہ اس طرح ہے، الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام والعمل بالارکان نتیجۃ التصدیق وثمرۃ الایمان. ایک لمبی عبارت ہو گئی. اصل میں یہ صرف ایمان کی تعریف نہیں ہوئی، ایمان کے دوسرے متعلقات کا بیان بھی ہو گیا. الایمان هو التصدیق بالقلب، بس یہ تعریف ہے ایمان کی متکلمین کی تعبیر میں. اور آگے پھر فرمایا والاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام، اور دوسری چیز بتائی والعمل بالارکان نتیجۃ التصدیق وثمرۃ الایمان. متکلمین کی تعبیر میں ایمان ایک بسیط اور مفرد چیز ہے، التصدیق بالقلب، بس یہ ایمان دل سے کسی چیز کو مان لینا، تصدیق کر لینا. اور رہ گئی بات اقرار باللسان اور عمل بالارکان کی، تو بتایا کہ اقرار باللسان اجرائے احکام کے لیے شرط کے درجے میں، اور عمل بالارکان اس ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ. یعنی ایک آدمی تصدیق قلبی کر لیتا ہے اور واقعی دل سے مان لیتا ہے،
اور یہ ماننا اختیاری ہے اور اس کی شرطوں کے ساتھ ہے. مثلا یہ کہ دل سے پھر اسی کو مانے، کسی اور کو نہ مانے. دوسری کوئی بھی چیز بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو کھرچ ڈالے. بس ابو طالب اور ہرقل اور دوسرے کفار کے واقعے سے کوئی اعتراض پھر واپس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں نے دوسری چیزوں کو کھرچ کے باہر نہیں کیا تھا. اب تصدیق قلب میں آ گئی تو صرف تصدیق کا آ جانا ایمان کا آ جانا ہے. اللہ جانتا ہے قلب کی کیفیات کو، قلب کے احوال کو، اور اللہ ہی کو جنت دینا ہے، اللہ ہی کو سارا معاملہ حساب و کتاب کا کرنا ہے. اس لیے یہ تصدیق قلبی اس کے حساب و کتاب کے لیے مدار بنے گی. البتہ الاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام، زبان سے اقرار کرنا یہ صرف دنیاوی احکام کے اعتبار سے کہ دنیا میں اسلامی احکام اس پر نافذ کرنے کے لیے ہمارے سامنے یہ شرط ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے کلمہ توحید، کلمہ تصدیق کا اقرار ہو. یہ کلمے کا اقرار ہوگا تو اندر کی تصدیق کا پتہ چلے گا. یہ اقرار نہیں ہوگا تو اندر کی تصدیق کا ہمیں پتہ نہ چل سکے گا. ممکن ہے اندر میں تصدیق ہو، ممکن ہے اندر میں تصدیق نہ ہو. اس لیے اندرون قلب کی کیفیت کا پتہ جب غیر خالق کو، غیر خدا کو نہیں ہو سکتا ہے تو آخر اس کے ساتھ مسلم کا معاملہ کرے کہ غیر مسلم کا معاملہ کرے. اس کے لیے کوئی چیز بنیاد ہونی چاہیے. اس کے لیے بنیاد بنائی گئی ہے کہ الاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام. اور پھر اب جب زبان سے اقرار کر لیا، دل سے مان لیا، ایمان متحقق ہو گیا، ایمان کے احکام نافذ ہونے شروع ہو گئے، ٹوپیاں سروں پہ آ گئی وغیرہ وغیرہ، یعنی اب لوگ اس کے ساتھ ایمان کا معاملہ کرنے لگے، اسے ابو بکر و عمر کہنے لگے. اب اس ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بھی ایمانی ظاہر ہو. اس لیے اعمال، نماز، روزہ، دوسرے اخلاق وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اب ایمان کے مقتضیات میں سے ہے، تقاضوں میں سے ہے. اس تقریر کا لب لباب اتنا ہوا کہ محدثین کی تعبیر میں ایمان کی ایسی تعریف کی گئی ہے جس سے ایمان مرکب بنتا ہے اجزائے ثلاثہ مشہورہ سے، اور متکلمین کی تعبیر میں ایمان بسیط بنتا ہے. صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، اس کا کوئی دوسرا جزو نہیں ہے. یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں، محدثین کے گروہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنی تعبیر کے ساتھ شامل ہیں، یعنی وہ بھی ایمان کو مرکب مانتے ہیں. اور متکلمین نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ تعبیر وہی تعبیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو متکلمین کی جماعت بننے سے متقدم ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تعبیر سمجھیے، اور ان کے جیسے اصحاب، ان کے اصحاب کی اور ان کے جیسے علماء کرام کی، مجتہدین کی یہ تعبیر ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ اور حضرات متکلمین کی تعبیر میں ایمان بسیط ہے، اور امام بخاری اور دوسرے محدثین کی تعبیر میں ایمان مرکب ہے. مگر میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ صرف تعبیر کا جھگڑا ہے، ورنہ دونوں کا مدعا ایک ہے. مدعا ایک ہے اس معنی کر کے کہ محدثین نے اس کو جو جزو ایمان کے لیے جو دو چیزیں اور جزو کی مانی ہیں، مثلا تصدیق قلبی کے بعد اقرار باللسان، عمل بالارکان، ان دونوں چیزوں کو جزو قرار دیا ہے، تو یہ جزو حقیقی نہیں ہے، یہ جزو مجازی ہے، جزو اسمی ہے، جزو تقویمی تزئینی ہے، جزو تکمیلی ہے. جزو تکمیلی ہے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جزو حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کل موجود نہیں ہوتا. شے جس جزو کے بغیر موجود نہ ہو اس کو کہتے ہیں جزو حقیقی، اور شے جس جزو کے بغیر موجود ہو سکے اس کو جزو تزئینی کہیں گے، جزو تکمیلی کہیں گے. وہ جزو حقیقی نہیں ہے اس کا. جیسے آپ ٹپائی لے کر بیٹھیں، ٹپائی میں اس کا جو پیر ہے، ٹیبل لے کر بیٹھیں، ٹیبل میں اس کا جو پاؤں ہے، اس کے 4 پاؤں بنے ہوئے ہیں اور اوپر پٹلا لگا ہوا، اسی کے مجموعے کا نام ٹیبل ہے. لیکن اس میں جگہ جگہ پھول پتی کی طرح سے کچھ ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے جوڑے گئے ہیں. تو یہ سارے جو اجزاء جوڑے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، سب اجزاء تزئینیہ ہیں.
خوبصورتی کے لیے، حسن پیدا کرنے کے لیے، اس پر اس ٹیبل کا وجود موقوف نہیں ہے۔ قلم جو آپ کے ہاتھ میں، اس کا ایک ڈھکن ہوتا ہے، ڈھکن قلم کا جزو نہیں ہے، اس ڈھکن کو ہٹا کر بھی آپ قلم کا کام لے سکتے ہیں، اور قلم اس کو کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کی وجہ سے قلم میں حسن پیدا ہے یا ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ قلم کامل مانا جاتا ہے، وہیں طور کی دوسری مضرات سے اور مضرات سے آپ بچتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے اجزائے حقیقیہ کی قبیل سے، اور ایک چیز ہے اجزائے تکمیلیہ کی قبیل سے۔ تو ایمان کے لیے جو اجزاء بتلائے بھی گئے ہیں محدثین کی تعبیر میں، وہ اجزائے حقیقیہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اجزائے مجازیہ ہیں، اجزائے تکمیلیہ ہیں۔ اور دراصل اجزائے تکمیلیہ اجزاء ہوتے ہی نہیں، بلکہ اس کے متعلقات وہ ہوتے ہیں۔ تو اب جب اجزاء نہیں ہوتے تو گویا تعبیراً تو ایسا لگتا ہے کہ محدثین جزئیت کے قائل ہیں، اجزاء کے قائل ہیں، لیکن یہ بھی اجزاء کے قائل نہیں ہیں۔ ایمان ان کے نزدیک بھی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، اور وہ ہے تصدیق قلبی، اور ایک شے جب ہے تو اس کو بسیط کہیں گے، مفرد کہیں گے۔ بس جو حضرات جو تعبیر محدثین کی ہے ہوئی، وہی تعبیر اور وہی خلاصہ، وہی حاصل، وہی مدعا متکلمین کا بھی ہے۔ تو مدعا کے اعتبار سے متکلمین اور محدثین دونوں کی بات ایک ہے۔ اس لیے اب جب دونوں کی بات ایک ہے تو اس کو بنیاد بنا کر دونوں جانب سے دلیلیں بہت دینے کی ضرورت نہیں کہ ایمان مرکب ہے، اس پر یہ دلیلیں ہیں، اور ایمان بسیط ہے، اس پر یہ دلیلیں ہیں۔ ایسا کچھ کہنے کی اور دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ یاد رکھیں کہ معتزلہ اور خوارج نے ایمان کے جو اجزاء 3 بنائے تھے، تصدیق قلبی، اقرار اور پھر عمل، یہ تینوں کو اجزائے حقیقیہ کا درجہ انہوں نے دیا تھا۔ تو ان کے مقابلے میں پھر ہم کو ایمان کو بسیط ثابت کرنا تھا، اور ایمان کے پیچھے، ایمان کے بسیط ہونے کے پیچھے دلائل ہمیں دینے تھے، تاکہ ان کے غلط خیال کی تردید ہو سکے۔ اس لیے کہ اجزائے حقیقیہ ماننے کی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ عمل بالارکان جب جزو ہے، تو اگر کوئی عمل چھوٹ جاوے تو ایمان فوت ہو جاوے، آدمی کافر ہو جاوے۔ یہ تو معتزلہ کا خیال ہے، اور یہ تو خوارج کا خیال ہے، لیکن محدثین کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اس لیے جس وقت معتزلہ سے تقابل ہوگا، اس وقت دلیلیں فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جس وقت محدثین سے تقابل ہوگا، صرف تعبیر کا تخالف ہے، یہ تقابل بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں اس قسم کی تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی بعض ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کے مرکب ہونے کو اچھی طرح سے ثابت کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکب ہونے کی صورت میں کیا کیا اور باتیں پیدا ہوتی ہیں، اس پر بھی حضرت نے زور دیا ہے، جس کو پھر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔